میرا نام ڈاکٹر غزالہ مصطفیٰ کاظمی ہے اور میں سینٹرل پارک میڈیکل کالج لاہور کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف سائیکٹری اینڈ بیہیویئر سائنسز ہوں اور میں نے امریکن بورڈ آف سائیکٹری 1983 میں پاس کیا. تو میں آج آپ کو منشیات کے علاج کے بارے میں بتاؤں گی. میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ پاکستان میں منشیات کا صحیح علاج کے بارے میں سب سے پہلے میں معلومات لے کر آئی. اور اس سلسلے میں میرے اوپر بہت زیادہ احسان ہے پروفیسر اینڈرسن اسپیکرڈ کا. جب میں امریکہ میں وینڈربلٹ یونیورسٹی نیشنل ٹینیسی میں زیر تعلیم تھی تو میرے پہلے 2 مہینے جو تھے اور اس کے کچھ عرصے بعد مزید 2 مہینے پروفیسر اینڈرسن اسپیکرڈ کے ساتھ گزرے جو پورے مڈل ٹینیسی ایریا میں, جو ٹینیسی ریاست ہے اس کے 3 حصے ہیں, تو مڈل ٹینیسی ایریا میں وہ حکومت کرتے تھے عوام کے دلوں پر. جہاں تک الکوہول ایڈکشن کا علاج ہے ان کی بہت زیادہ شہرت تھی الکوہول ایڈکشن کے علاج میں. تو انہوں نے مجھے پہلے دوسرے دن ہی بتا دیا. وہاں امریکہ میں میرے استاد اور میرے دوست مجھے لالا کہتے تھے کیونکہ غزالہ نام بہت ہی مشکل ہے ان کے لیے. انہوں نے کہا لالا یو ہیو ٹو ٹیک یور پیشنٹ ٹو دا فرسٹ AA میٹنگ. الکوہولکس انانیمس جو شراب کا نشہ چھڑانے کی تنظیم ہے اس کی پہلے میٹنگ میں آپ نے اپنے مریض کو لے کے جانا ہے. تو میرے شوہر میں ساتھ جاتے تھے کیونکہ میٹنگ منگل کو رات 8 بجے ہوتی تھی اور ظاہر رات 8 بجے میں ایک مرد مریض کے ساتھ جو گورا یا کالا ہوتا تھا اس کے ساتھ میں اکیلی نہیں جا سکتی تھی. تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں کہ وہ میرے ساتھ جاتے تھے. اور الکوہولکس انانیمس جو گڈ مارننگ بیپٹسٹ چرچ کا میٹنگ تھی ان کی کلوز میٹنگ ہوتی تھی. یعنی کلوز میٹنگ کا مطلب جس میں نان ایڈکٹس نہیں آ سکتے لیکن ہم اجازت لے کے اس میں داخل ہوتے تھے. تو اس طرح میرا الکوہولکس انانیمس کی تنظیم سے رابطہ شروع ہوا. پھر اس کے 7 مہینے بعد جب میں دوبارہ ڈاکٹر اینڈرسن اسپیکرڈ کی سروس پہ میں نے پرائمری کیئر میڈیسن میں, یعنی وہ ایک بیسکلی میڈیکل کلینک تھا جس کی ٹریننگ مجھے اس وقت دی جا رہی تھی. سائیکٹری سے پہلے انہوں نے مجھے میڈیسن کی ٹریننگ دی. تو اس میں جب میں 6-7 مہینے بعد دوبارہ مجھے وہاں تعین کیا گیا تو الکوہولکس انانیمس کی میٹنگ کلینک کے اندر ہفتہ وار شروع ہو گئی تھی اور ہر ہفتے مجھے میٹنگ اٹینڈ کرنی ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب میں نے 3.5 سال پرائیویٹ پریکٹس کی ہیوسٹن ٹیکسس میں اپنے پیشنٹس کی میٹنگز میں فرسٹ میٹنگ میں ان کے ساتھ جاتی رہی. اور یوں بھی جو ہاسپٹلس میں میٹنگز ہوتی تھیں جیسے اسپرنگ شیڈوز گلین میں میٹنگ ہوتی تھی نارکوٹکس انانیمس کی, اس کو کئی دفعہ میں اٹینڈ کرتی تھی. پڈیپ تھا پارما ڈرگ ابیوز پروگرام, اس کو میں اٹینڈ کرتی تھی. تو یہ جو میرے سارے تجربات تھے میٹنگز کو اٹینڈ کرنا. اور میرے ایک پیشنٹ تھا جیری جو تھا اس نے کوئی 40 سال سے الکوہول یوز کرا تھا اور شراب کے نشے میں دھت اس نے اپنی بیوی کو مار کے اس کی پسلیاں توڑ دی تھیں. اور پچھلے 9 سال سے وہ اپنی اڈاپٹیڈ بیٹی لے پالک بیٹی جو اس کی بیوی جول کی دراصل بیٹی تھی اس کے ساتھ اس کا ایک ناجائز تعلق بھی تھا. تو جب یہ ساری باتیں سوشل ورکر کو پتہ چلی تو جیری جو تھا سوشل ورکر اور قانون کی نظر میں آ گیا اور جیری کو کہا گیا کہ یا وہ علاج کرائے یا وہ جیل میں جائے. ظاہر ہے جب جیل کی تلوار اس کے سر پر لٹک رہی تھی تو اس نے بہت ہی شرافت سے اپنا علاج کرایا. اور میرے پاس 2 مہینے اسپتال میں اسپرنگ شیڈوز گلین رہنے کے بعد وہ جب آؤٹ ڈور میں آتا تھا تو وہ ڈیلی روزانہ الکوہولکس انانیمس کی میٹنگ میں جاتا تھا. تو جب وہ ہفتے بعد میرے پاس آتا تھا تو پورے ہفتے کی میٹنگز کی مجھے روداد سناتا تھا. اس طرح میں نے بہت سیکھا. الکوہولکس انانیمس جو شراب کا نشہ چھوڑنے کی بین الاقوامی تنظیم ہے جو 1935 میں وجود میں آئی, اور یہ جو سارے واقعات ہیں یہ جب میں الکوہولکس انانیمس میں جا رہی تھی یہ 1977 اور 1977 سے لے کے 1985 تک کے واقعات ہیں جو میرے امریکہ میں 8 سال ہیں جس میں میرا بہت زیادہ رابطہ رہا الکوہولکس انانیمس اور نارکوٹکس انانیمس سے. تو جب میں امریکہ سے پاکستان واپس آئی کیونکہ مجھے پاکستان یاد آتا تھا میں پاکستان واپس آ گئی. جب میں پاکستان آئی تو میں نے بہت نشر و اشاعت کی اس کانسیپٹ کی, اس آئیڈیا کی کہ نارکوٹکس انانیمس کی گروپ میٹنگز ہونی چاہیے, الکوہولکس انانیمس کی گروپ میٹنگز ہونی چاہیے. اور دراصل گروپ میٹنگ میں گروپ تھیراپی میں یعنی اجتماعی علاج میں ہی زیادہ شفا ہے. جو انڈیویجول ٹریٹمنٹ ہوتی ہے یعنی انفرادی علاج ہوتا ہے اس میں بھی شفا ہے لیکن زیادہ شفا جو ہے وہ اجتماعی علاج میں ہے. میں نے اس کی نشر و اشاعت شروع کر دی اور کتابچے چھاپے اور جگہ جگہ تقریریں کی اور اخباروں میں بھی بیان دیے اور جرنلسٹ کو بھی میں نے ایک کیسٹ بنا کے دیا بہت سے جرنلسٹ کو. تو اس طرح میں نے اس بات کی نشر و اشاعت کی.
میری این جی او انجمن برائے سکون میں اپریل 86 میں بنائی اور پھر اگست 1986 میں نشہ پناہ بنائی نشے سے نجات کے لیے. 1990 میں نارکوٹکس انانیمس کچھ لڑکوں نے بنائی ان خیالات کو سننے اور سمجھنے کے بعد جن میں نشر و اشاعت کر چکی تھی. پھر انہوں نے مجھ سے گزارش کی کہ آپ نشہ پناہ کو بند کر دیں تاکہ یہ دو پیرالل گروپس نہ چلیں. تو پھر میں نے نشہ پناہ کو بند کر دیا. اس وقت نارکوٹکس انانیمس جو ہے لاہور میں ماشاءاللہ غالباً 200 ممبران ہیں یا 400، بلکہ میرے خیال 400 ممبران ہیں. پورے پاکستان میں غالباً 400 ممبران ہیں جس میں سے 200 لاہور میں ہیں جنہوں نے نارکوٹکس انانیمس نارکوٹکس سے یعنی ڈرگس کو چھوڑنے کی تنظیم سے مدد لی اور اس میٹنگ کی مدد سے نشہ چھوڑ دیا ہے. ان میں سے کوئی 20-25 ہیں جو باقاعدگی سے ماڈل ٹاؤن پارک جو ہے اس کی میٹنگ میں اتوار کو آ جاتے ہیں اور بہت سے ہیں جو کبھی کبھی آتے ہیں. کچھ ہیں جو باقاعدگی سے آتے ہیں. ماڈل ٹاؤن پارک میں اگر آپ ماڈل ٹاؤن موڑ کی طرف سے ماڈل ٹاؤن پارک میں داخل ہوں تو اتوار کو 4 بجے سردیوں میں اور اتوار کو 5 بجے گرمیوں میں گیٹ کے سامنے ہی ایک شیڈ آتا ہے جہاں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کوئی 20-25 ممبران بیٹھے ہوتے ہیں. ان میں سہولت جو ہے پرانا ممبر ہے بہت مدد کرتا ہے نئے ممبران کی سہولت سے آپ ہیلپ لیں اور جو ہے انجم بھی ہیلپ کرتا ہے. کبھی کبھی عرفان الرحمان آتے ہیں تو یہ لوگ بہت مدد کرنے والے انسان ہیں. تو سہولت مائنڈ نہیں کرتا کہ میں نے اس کا نام آپ کو بتا دیا ہے اور انجم بھی مائنڈ نہیں کرتا کہ میں نے اس کا نام نشر کر دیا ہے. اس لیے آپ ان سے مدد لے سکتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کریں گے. میٹنگ چندے پہ چلتی ہے. میٹنگ کی کوئی فیس نہیں ہے اور آپ چندہ نہ بھی دیں تو آپ جا سکتے ہیں. تو ویسے تو بہت سے کلینکس ہیں جہاں سے آپ علاج کرا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گی کہ اگر آپ کی جیب میں ایک پیسہ نہیں ہے اور نشے سے آپ نے اپنے آپ کو مالی طور پہ اور معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ اور روحانی طور پہ تباہ کر لیا ہے جیسے کہ اکثر ایڈکٹس اپنے آپ کو ہر طریقے سے تباہ کر چکے ہوتے ہیں جب وہ ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں تو آپ کم از کم نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگ میں جا سکتے ہیں. اب میں کوشش کر رہی ہوں کہ قصور میں بھی نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگ شروع ہو جائے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 1-2 مہینے میں شروع ہو جائے گی. اور کراچی میں واجد جو ہیں کراچی میں واجد ان کا میرا خیال پورا نام ہے واجد علی اور وہ واجد علی جو ہیں وہ نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگ میں کافی اہم لیڈر ہیں اور میرا خیال ہے وہ آپ کو فیس بک پہ بھی مل جائیں گے. اور سرگودا میں سیف اللہ جو ہیں انہوں نے میٹنگ شروع کی ہوئی ہے. انہوں نے حال ہی میں کنونشن بھی کیا ہے سیف اللہ نے سرگودا میں. تو آپ ان لوگوں سے مدد حاصل کریں. اور اگر آپ باہر کے کسی ملک میں ہیں جیسے انگلینڈ میں ہیں USA میں امریکہ کینیڈا وغیرہ یورپ تو وہاں تو کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے. جب میں ہیوسٹن ٹیکسس میں رہتی تھی تو وہاں ایک دن میں ہیوسٹن ٹیکسس شہر میں ایک دن میں کوئی 200 میٹنگز ہوتی تھیں. یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو شہر کے اس حصے میں میٹنگ ملے اور اتنے بجے میٹنگ ملے تو وہ غالباً آپ کو مل جائے گی. تو اس کے علاوہ ایڈکٹس کی فیملیز کے لیے بھی میٹنگز ہوتی ہیں. پاکستان میں نیرانون کا گروپ ہے جو فیملیز آف ایڈکٹس کا گروپ ہے اور اس کے لیے آپ انجم یا آمنہ سے رابطہ کریں. اگر آپ ماڈل ٹاؤن کی میٹنگ میں جائیں گے تو وہاں انجم یا ان کی بیوی آمنہ سے رابطہ کریں جو ریکورنگ ایڈکٹس ہیں. دونوں نے نشہ چھوڑا ہے اور دونوں ایڈکٹس کی میٹنگ میں بھی جاتے ہیں اور دونوں فیملیز آف ایڈکٹس کی میٹنگ میں بھی جاتے ہیں. تو وہ دونوں بہت مددگار ہیں. انشاءاللہ آپ کو بہت مدد ملے گی. آپ فیملیز آف ایڈکٹس کی میٹنگ میں جائیں. اگر آپ نا امید ہو گئے اگر آپ کا خیال ہے آپ کا ایڈکٹ ٹھیک نہیں ہوگا اور اس کو 50 دفعہ آپ نے علاج کرایا پھر بھی وہ ریلیکس ہو گیا اور دوبارہ نشہ کر رہا ہے اور اس نے گھر کی 1000 چیزیں بیچ دی ہیں آپ کا زیور بیچ دیا اور آپ کی لائٹیں اتار کے بیچ دی ہیں آپ کے ٹی وی بیچ دیا ہے کوئی بات نہیں. آپ آج بھی نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگ میں جائیں اور فیملیز آف ایڈکٹس کی میٹنگ میں جائیں. اگر آپ کا مریض این اے کی میٹنگ میں جانے کو تیار نہیں ہے تو آپ فیملیز آف ایڈکٹس کی میٹنگ میں جائیں بسم اللہ کریں اور دعا کریں اور نارکوٹکس انانیمس کی میٹنگ سے مدد مانگیں. میں نے پہلے بھی یہ جملہ بولا ہے دوبارہ بولنے والی ہوں کہ سیکنگ ہیلپ از اے سائن آف اسٹرینتھ اینڈ ناٹ اے سائن آف ویکنیس. سیکنگ ہیلپ از اے سائن آف اسٹرینتھ اینڈ ناٹ اے سائن آف ویکنیس. کسی سے مدد مانگنا طاقت اور توانائی کی دلیل ہے. کسی سے مدد مانگنا طاقت اور توانائی کی دلیل ہے کمزوری کی دلیل نہیں ہے. تو مدد مانگنے سے نہ شرمائیں. یہ نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے. دس از ناٹ آور پرابلم کہ لوگ کیا کہیں گے. اور قرآن شریف میں بھی لکھا ہے فلا تخشوہم واخشونی بس تم لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو. تو میں اب یہ بڑا سخت جملہ بولنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ جائیں بھاڑ میں. ڈونٹ وری اباؤٹ پیپل. اگر آپ لوگوں کا سوچتے رہیں گے تو آپ ایڈکشن کا علاج نہیں کروائیں گے. ایڈکشن ایک قابل علاج طرز ہے
ایڈکشن کی میں ڈیفینیشن آپ کو دیتی ہوں. ایڈکشن از اے کرونک پروگریسو ریلیپسنگ ریمیٹنگ فیٹل النس. ایڈکشن از اے کرونک پروگریسو ریلیپسنگ ریمیٹنگ فیٹل النس. کرونک کا مطلب یہ لمبی مدت کی بیماری ہے, یہ 4 دن کی بیماری نہیں ہے. پروگریسو کا مطلب یہ وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے, حتیٰ کہ اگر ایک انسان نے 20 سال نشہ نہیں کیا اور 20 سال نشہ نہ کرنے کے بعد وہ دوبارہ نشہ کرتا ہے تو اس کی بیماری پہلے سے زیادہ ہوتی ہے. ریلیپسنگ اور ریمیٹنگ کا مطلب آنے جانے والی بیماری ہے, آتی ہے جاتی ہے, آتی ہے جاتی ہے. مثلاً ایک بندہ نشہ چھوڑتا ہے, پھر شروع کرتا ہے, چھوڑتا ہے, پھر شروع کرتا ہے, چھوڑتا ہے, پھر شروع کرتا ہے. فیٹل کا مطلب یہ جان لیوا بیماری ہے. زیادہ تر لوگ جو نشہ کرتے ہیں وہ نشے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور جلدی مر جاتے ہیں, چاہے وہ ایکسیڈنٹل اوور ڈوز سے ملے, جیسے یہ سیرپ تھا ٹائنو سیرپ تھا جس سے بہت سے لوگوں کی اموات ہو گئی. کاف سیرپ لوگ زیادہ لے لیتے ہیں, 6-10 بوتلیں کاف سیرپ کی پی جاتے ہیں, اس سے اموات ہو جاتی ہیں. کئی دفعہ جو ڈرگ ہوتی ہے اس میں جو امپیورٹی ہوتی ہے, اس میں جو ملاوٹ بیچنے والے نے کی ہوتی ہے, تو وہ ملاوٹ جو ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ایک بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کئی دفعہ لوگ جیسے مثلاً شراب کی بجائے اسپرٹ پی جاتے ہیں, اسپرٹ میں جو میتھائل الکوہول ہوتی ہے, شراب جو ہوتی ہے وہ ایتھائل الکوہول ہوتی ہے, اور اسپرٹ جو ہوتی ہے اس میں ایتھائل الکوہول میں تھوڑی سی میتھائل الکوہول ملائی ہوتی ہے, اور میتھائل الکوہول سے انسان نابینا ہو سکتا ہے, میتھائل الکوہول سے بندہ مر سکتا ہے. تو جو ملاوٹ ہوتی ہے ایک ڈرگ میں یہ الکوہول میں, اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ الکوہول اور ڈرگ کے مکسنگ سے بھی ایکسیڈنٹل اوور ڈوز ہو سکتی ہے. مثلاً ایک بندہ شراب پی رہا ہے اور ساتھ اس نے کاف سیرپ پی لیا ہے, یا زینیکس یا فریزیم یا لیکزوٹنل ساتھ ملا لی ہے. تو جب ہم شراب کے ساتھ ڈرگز ملاتے ہیں, یا شراب کے ساتھ افیم ملا دی, شراب کے ساتھ چرس ملا دی, اس طرح شراب کے ساتھ جب ڈرگز ملا دی جاتی ہیں تو وہ دونوں کا نقصان بڑھ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے مریض بے ہوش ہو سکتا ہے, مریض مر سکتا ہے.